بطحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسبناہ میں والہانہ انداز میں درود پاک کی ہدیہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھ لیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا صلاة دائمة بدوام الملک اللہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، آج کی یہ محفل جشن شادی خانہ آبادی بڑی مبارک محفل ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی تکمیل کے سلسلے میں جسے شادی کہا جاتا ہے، جسے نکاح کہا جاتا ہے، اس محفل کا انعقاد ہوا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی اس شادی کو تو حقیقتاً خانہ آبادی بنا. جو لوگ ابھی تک تشریف رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تشریف رکھنے اور وقت کی قربانی دینے کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ناچیز آپ تمامی حضرات کے روبرو حاضر آیا. میری چند نصیحانہ گفتگو آپ تمامی حضرات سماعت فرما لیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند شعر میں آپ تمامی حضرات تک پہنچا رہا ہوں. محبت کے ساتھ میرے اشعار کی حفاظت کریں گے. کہ منزل عشق سے رحمت کا پتہ ملتا ہے. بول کر کے سنیں، اشعار لکھنے میں بڑی محنت لگتی ہے. ہاں، ایک ایک شعر بنانے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی ردیف و قافیہ نہیں بیٹھتا. منزل عشق سے رحمت کا پتہ ملتا ہے، عشق صادق ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے. منزل عشق سے رحمت کا پتہ ملتا ہے، عشق صادق ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے. واسطہ دے کے پیغمبر کا کوئی گر مانگے، واسطہ دے کے پیغمبر کا کوئی گر مانگے، خوب دیتا ہے خدا اس کو سوا ملتا ہے. خوب دیتا ہے خدا اس کو سوا ملتا ہے. اور لاکھ بدکار ہو گر ڈالے وہ رحمت کی نظر، لاکھ بدکار ہو گر ڈالے وہ رحمت کی نظر، بن کے دیوانہ وہ قدموں پہ فدا ملتا ہے. لاکھ بدکار ہو گر ڈالے وہ رحمت کی نظر، بن کے دیوانہ وہ قدموں پہ فدا ملتا ہے. اور اس شعر پر میں سب کی توجہ چاہوں گا. حاتم بھائی سنیں گے، شعر بہت اچھا ہے. میں اس کو لکھ رہا تو لکھنے کے بعد مجھے خود خوشی ہوئی کہ بن گیا شعر بڑا اچھا. کہ کھینچ کر لے چل اجل طیبہ میں یہ دم نکلے، کھینچ کر لے چل اجل طیبہ میں یہ دم نکلے، طیبہ کی خاک میں جنت کا مزہ ملتا ہے.
کھینچ کر لے چلا جل طیبہ میں یہ دم نکلے، طیبہ کی خاک میں جنت کا مزہ ملتا ہے۔ اور روح اصحاب نبی آج تک دیتی ہے صدا، روح اصحاب نبی آج تک دیتی ہے صدا، قدم آقا میں دو عالم کا صلہ ملتا ہے۔ روح اصحاب نبی آج تک دیتی ہے صدا، قدم آقا میں دو عالم کا صلہ ملتا ہے۔ اور وہ شعر، جس شعر کو سننے کے بعد شاید نمازی ہو تو سجدوں کی اور تڑپ پیدا ہو، اور بے نمازی ہو تو پیشانی میں سجدوں کی تڑپ پیدا ہو جائے۔ قلب میں جس کے ہو، قلب میں جس کے ہو شبیر کے سجدے کی تڑپ، قلب میں جس کے ہو شبیر کے سجدے کی تڑپ، اس کا سر سجدے میں ہر آن جھکا ملتا ہے، اس کا سر سجدے میں ہر آن جھکا ملتا ہے۔ اور مقطع سنے کہ تاج دنیا کے، تاج دنیا کے فکر مندوں سے فیضی کہہ دو، تاج دنیا کے فکر مندوں سے فیضی کہہ دو، ارے تاج تو ولیوں کے دامن میں چھپا ملتا ہے، تاج تو ولیوں کے دامن میں چھپا ملتا ہے۔ منزل عشق سے رحمت کا پتہ ملتا ہے، عشق صادق ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے۔ اللہ اللہ تاجدار انبیاء ہوتے ہوئے، جو کہ روٹی مالک ملک خدا ہوتے ہوئے، جب پر جبریل تھک کر رک گئے سدرا پہ تو پل میں لوٹے مصطفیٰ عرش خدا ہوتے ہوئے، امت یاسی کے غم میں اتنی ہمدردی کی بس رات بھر آنسو بہانا مصطفیٰ ہوتے ہوئے، مکر شیطان لئی ہر چند کی پرزور ہے، فکر کیسی دامنے غوث الورا ہوتے ہوئے، خون کے دریا سے گزر کر کھیل کر طوفان سے پہنچا ہے یہ دین ہم تک کربلا ہوتے ہوئے، پہنچا ہے یہ دین ہم تک کربلا ہوتے ہوئے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب دو تین شعر میں آپ تمامی حضرات تک ترنم میں پہنچا دوں۔ اشعار تو بہت پہلے لکھا تھا، لیکن شاید دوسری مرتبہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ رات میں بھی اس کو میں نے پڑھا تھا پروگرام میں، اور آج بھی اس کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ شعر سنیں گے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ در پہ بلوار لو سرکار مدینے والے، در پہ بلوار لو سرکار مدینے والے، کہ در پہ بلوار مدینے والے، ہند میں رہے نہ ہے دشوار مدینے والے۔ اور حضرات، آج ہماری کیا حالت ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے ایک شعر پہنچا رہا ہوں کہ ہر طرف ظلم کی آدھی ہے، ستم سر پر ہے، ہر طرف ظلم کی آدھی ہے، ستم سر پر ہے، ہر طرف ظلم کی آدھی ہے، ستم سر پر ہے، آپ ہے دکھیوں کے غمخوار مدینے والے، آپ ہے دکھی
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ در پہ بلوا لو اے سرکار مدینے والے. اور حضرات یہ بھی شعر سنے، ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش آقا کا خواب میں دیدار ہو جاتا. شعر سنیں کہ خواب میں جلوہ دکھا دو میرے آقا ایک دن، خواب میں جلوہ دکھا دو میرے آقا ایک دن، کہ خواب میں جلوہ دکھا دو میرے آقا ایک دن. کہتے ہیں سارے وفادار مدینے والے، کہتے ہیں سارے وفادار مدینے والے، در پہ بلوا لو اے سرکار مدینے والے. اور میرے آقا کا وہ در ہے کہ جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں، اور جن کو ایک مرتبہ حاضری دینے کا موقع ملا پھر قیامت تک انہیں موقع نہ آئے گا، انہیں پھر موقع نہیں ملے گا. اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یہ بندگی یہ ذوالفروخ آٹھوں پہر کی ہے. اسی تناظر میں ایک شعر میں پہنچانے جا رہا ہوں، شعر سنیں کہ روز و شب ہوتے ملائک تیرے در پر حاضر، روز و شب ہوتے ملائک تیرے در پر حاضر، کہ روز و شب ہوتے ملائک تیرے در پر حاضر. کتنا اونچا تیرا دربار مدینے والے، کتنا اونچا تیرا دربار مدینے والے. اور حضرات قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. قتل ہوئے، زمانہ دیکھ رہا ہے، گردن کٹ رہی ہے، شہید ہو رہے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، اور ایسا اس طریقے سے زندہ ہے. شعر سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. جان دے کر کے ہوئے زندہ ہمیشہ کے لیے، جان دے کر کے ہوئے زندہ ہمیشہ کے لیے، کہ جان دے کر کے ہوئے زندہ ہمیشہ کے لیے، تیرے قدموں پہ سمجھدار مدینے والے، تیرے قدموں پہ سمجھدار مدینے والے. اور مقطع سن لے کہ دراصل ہو گا تو جنت کا مسافر فیضی، دراصل ہو گا تو جنت
جنت کا مسافر فیضی کہ دراصل ہوگا تو جنت کا مسافر فیضی ہو سفر طیبہ کا ایک بار مدینے والے ہو سفر طیبہ کا ایک بار مدینے والے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے نکاح کرو فانکحوا نکاح کرو ما طاب لکم من النساء جس عورت سے تمہاری طبیعت چاہے اس سے تم نکاح کرو آگے اللہ فرماتا ہے مثنا ثلاثہ و رباع ایک ایک دو دو تین تین چار چار دو دو تین تین چار چار یعنی چار بیویاں رکھنے کا بیک وقت شریعت اجازت دیتی اجازت دے رہی ہے شریعت مگر جس سے تمہاری طبیعت چاہے اس سے تم نکاح کرو سوال پیدا ہوتا ہے جس سے طبیعت چاہے کیسی خاتون ہونی چاہیے کیسی عورت ہونی چاہیے کس سے ہم شادی کریں کس طریقے سے شادی کریں نوجوان کے منہ میں لڈو پھوٹتا ہوگا جب قرآن کہہ دیا کہ جس سے تم چاہو اس سے شادی کر لو اب نوجوان یہ سوچنے لگے چلو ہم جس سے چاہیں اس سے شادی کر لیں اور جائیں کسی کی ہاتھ کو پکڑ کر کے لے کر کے ماں کے پاس چلے آئیں باپ کے پاس چلے آئیں اور کہہ دیں ماں دیکھو تمہاری بہو آئی ہے مسلمانوں غلط فہمی کا شکار نہ بنو یاد رکھو مسلمانوں حقیقت یہ نہیں ہے کہ تم جس سے چاہو اس سے شادی کر لو ہم کو قرآن سمجھنا ہے ہم کو قرآن سمجھنا ہے ہم کو جاننا ہے کہ قرآن میں فرمانے کا مطلب کیا ہے آخر کس طریقے سے شادی ہم کریں کون سی ایسی خاتون ہونی چاہیے کون سی ایسی عورت ہونی چاہیے ہم اب قرآن کو سمجھنے کے لیے اب چلتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ نبی جس کے اوپر قرآن نازل ہوگا وہ قرآن جو صاحب وہ قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوگا میرے ملت کے نوجوانوں بزرگوں دوستوں وہ رحمان جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا الرحمن علم القرآن رحمان نے نبی کو قرآن سکھلایا پتہ یہ چلا جیسا قرآن میرے آقا جانتے ہیں ویسا قرآن کوئی سمجھ نہیں پائے گا اس لیے قرآن کو وہی زیادہ سمجھتا ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہو چلیں آقا کی بارگاہ میں اور سوال کریں آقا ہم کیسی خاتون سے شادی کریں میرے آقا ارشاد فرماتے تنکحُ المرأۃ لأربع لوگ چار وجہوں سے شادیاں کرتے ہیں لوگ چار وجہوں سے شادیاں کرتے ہیں میں نے کہا آقا وہ چار وجہیں کیا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لے مالہا مالداری کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں مالداری دیکھ کر کے لوگ شادی کرتے ہیں تاکہ جہیز زیادہ ملے مالداری دیکھ کر کے لوگ شادی کرتے ہیں تاکہ میرا نام پیدا ہو مالداری دیکھ کر کے لوگ شادی کرتے ہیں تاکہ لوگ میرا اچھے لوگ تاکہ میرا لوگوں میں تذکرہ ہو لوگ مالدار دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں تاکہ موٹی رقم مجھے مل جائے لوگ مالدار دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں تاکہ جو ہے دنیا کے اندر میری عزت بڑھ جائے میرے آقا فرماتے ہیں ایک دور آئے گا لوگ مالداری دیکھ کر کے شادی کریں گے میرے آقا فرماتے ہیں صرف مالداری ہی نہیں بلکہ ایک وجہ اور ہے جس کی وجہ سے لوگ شادیاں کریں گے میرے آقا فرماتے ہیں بولے جمالہا اور خوبصورتی دیکھ کر کے لوگ شادی کریں گے خاتون کتنی خوبصورت ہے عورت کتنی خوبصورت ہے خوبصورت دیکھ کر کے شادی کریں گے میرے ملت کے نوجوانوں ذرا ایک بات بتلا دو اگر گوری کو میرے خدا نے بنایا ہے تو کیا کالی کو میرے خدا نے نہیں بنایا ہے
है। याद रखो वही मेरा रब सबका खालिक व मालिक है, वही मेरा परवरदिगार सबको बनाया है। मुसलमानों, किसी के दरमियान तुम जो है भेदभाव करने की कोशिश ना करो, किसी के दरमियान तुम जो है मैं अपने तरफ से जो है नीच और ऊंच दिखलाने की कोशिश ना करो। अगर गोरी को मेरे खुदा ने बनाया है तो काली को भी मेरे खुदा ने बनाया है। आओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका इरशाद फरमाते एक वजह और होगी जिसकी वजह से लोग शादी करेंगे। मैंने कहा आका वो क्या वजह है? आका इरशाद फरमाते हैं बोले नस्बेहा और हस्बो नसब देख करके लोग शादी करते हैं। बोले हस्बेहा हस्बो नसब देख करके लोग शादी करते हैं, हस्बो नसब देख करके लोग शादी करेंगे, ऊंचा घराना देख करके लोग शादी करेंगे, बड़ी प्रॉपर्टी देख करके लोग शादी करेंगे। लोग जो है ऊंचा घराना देखेंगे, ऊंचे घराने में शादी हो गई तो फिर मेरा नाम पैदा होगा, मैं फला का साला हूँ, मैं फला का बहनोई हूँ, नाम सुन करके लोग मेरी इज्जत करेंगे। वहीं पर बात खत्म नहीं होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं एक वजह और है जिसकी वजह से लोग शादियां करेंगे। मैंने पूछा आका वो क्या वजह है? मेरे आका फरमाते हैं बोले दीन यहाँ और दीनदारी देख करके लोग शादी करेंगे। मैंने पूछा आका हम माल देखें या जमाल देखें या हस्बो नसब देखें या दीनदारी देखें? मेरे आका फरमाते हैं फस्कुर बेज़ाति दीन, तुम दीन को तरजीह दो, तुम दीन को देखो, तुम दीन को देखो, तुम दीन को देखो। जमाल वाली है मगर पहले दीन को देखो, हस्बो नसब वाली है मगर पहले दीन को देखो। अगर वो खूबसूरत है पहले दीन को देखो, अगर वो मालदार है पहले दीन को देखो। अगर दीनदार है मालदार है चलेगा, दीनदार होना चाहिए। जमाल वाली है चलेगा मगर दीनदार होनी चाहिए। हस्बो नसब वाली है चलेगा मगर दीनदार होनी चाहिए। दीनदार हो सब कुछ है, अगर दीनदार नहीं है तो कुछ भी नहीं। मेरे आका फरमाते हैं दीनदार होना चाहिए। अगर दीनदार है तो फिर ऐसे खातून को तुम शादी की दावत दे दो, ऐसे खातून को तुम शादी के लिए रिश्ता भेज दो। अगर वो खातून तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होगा, तुम्हारा घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। याद रखो कदम रखना होगा, बरकतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो दीनदार जब होगी, मुसलमानों फज्र भी पढ़ेगी, ज़ोहर भी पढ़ेगी, असर भी पढ़ेगी, मगरिब भी पढ़ेगी, इशा भी पढ़ेगी, दुआ भी करेगी शौहर के लिए, कभी ससुर के लिए, कभी सास के लिए, कभी बच्चों के लिए, अपने अहल के लिए, अपने कुंबे कबीले के लिए, अपने चाहने वालों के लिए वो दुआ करती रहेगी। जब कोई काम करेगी बिस्मिल्लाह करके करेगी, जब कोई काम कर कोई खुशी मिलेगी अल्लाह का शुक्र अदा करेगी। अगर कोई किसी चीज का गम मिल जाएगा तो उस गम पर उस गम पर वो सब्र करेगी। यानी जब दीनदार होगी तो उसके अंदर दीन का ये सारा मामला होगा। और वो दीनदार जब होगी तो याद रखो एक एक लम्हा उसका जो होगा दीनदारी में जब बीतेगा, खुदा भी खुश होगा, अल्लाह भी खुश होगा, खुदा भी खुश होगा, रसूलुल्लाह भी खुश होंगे। याद रखो जब इस तरीके से अल्लाह और रसूल की खुशी, अल्लाह और रसूल को खुशी देने वाली खातून आपके घर में आएगी तो याद रखो आपका घर जन्नत का गहवारा बन जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसी गलतफहमी के शिकार बहुत सारे लोग हैं। मालदार खोजते हैं, हस्बो नसब वाला खोजते हैं, खूबसूरत खोज तलाशते हैं। उनकी खोज ये होती है हमको जो है हस्बो नसब वाला मिल जाए, मालदार मिल जाए, हमको जो है खूबसूरत मिल जाए। मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दीनदार की खोज करते हैं, तलाश करते हैं। आओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, आपको एक बात बतलाता चलो। आज घरों में बड़े झगड़े हो रहे हैं, घरों में बहुत फसाद हो रहा है, घरों में आज जो है रोजाना चिल्लिम चिल्ला हो रहा है। आप देखते जाइए, कोई ऐसा घर बाकी नहीं है जिस घरों में फसाद ना हो, जिस घरों में बुराई ना हो, जिस घरों में झगड़े ना हो। याद रखो मुसलमानों, ये सिर्फ और सिर्फ यही वजह है। अगर
گھر میں دینداری ہوتی نہ کوئی فساد ہوتا، نہ کوئی جھگڑا ہوتا، نہ کوئی زہر کا گھونٹ پیتا، نہ کوئی پھانسی کے پھندے پر لٹکتا۔ یعنی اگر دینداری ہوتی تو یاد رکھو وہ گھر سکون و اطمینان کا ایک منبع بن جاتا۔ ضروری ہے، اب ضرورت ہے، دیندار بنو، دیندار لانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ تعالی آپ جہاں بھی آباد رہو گے وہاں بھی آباد رہو گے۔ چلیے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کو بتلا دوں، دیندار تلاشنے کی بات جب آ گئی، ایک واقعہ آپ کے نگاہوں کے سامنے میں اپنے چند جملوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں اور اس سے آپ عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کبھی تاریخ پڑھنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں بہت خاتون آپ کو ملیں گی، دنیا میں بڑی عورتیں آپ کو ملیں گی، مگر دیندار بہت کم ملتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں دیندار خاتون نہیں ہے، آج بھی دنیا میں دیندار خاتون ہیں، اور ایسی ایسی دیندار خاتون ہیں جن کے اوپر رشک کرنے والے رشک کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھی خاتون ہے۔ پردے میں رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا اور سچائی کا دامن پکڑ کر کے چلنا، حق و باطل میں امتیاز کرنا، آج بھی دنیا کے اندر خاتون موجود ہیں۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، دنیا میں چاہے جتنی خاتون ہو جائے مگر فاطمہ زہرا کا کوئی جواب نہیں ہے، علی کی بیوی کا کوئی جواب نہیں ہے، حسنین کی ماں کا کوئی جواب نہیں ہے، نبی کی بیٹی کا کوئی جواب نہیں ہے، خاتون جنت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا میں آج بھی ہے حیادار بیٹیاں، دنیا میں آج بھی ہے حیادار بیٹیاں، دنیا میں آج بھی ہے حیادار بیٹیاں، لیکن جواب فاطمہ زہرا نہیں ملا، لیکن جواب فاطمہ زہرا نہیں ملا۔ وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر جن لوگوں نے عمل کر لیا مسلمانوں، اس سے میرا خدا راضی ہو گیا۔ آؤ مسلمانوں، میں آپ کو موڑ کر کے دوسری طرف لے کر کے نہ جاؤں بلکہ اپنے اصل ٹاپک پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، اسی روئے زمین پر، اسی آسمان کے نیچے بہت سارے اللہ والے موجود ہیں۔ انہی اللہ والوں میں مسلمانوں ایک اللہ کا نیک بندہ اسی دنیا کے اندر موجود تھا جس کو دنیا نجم الدین کے نام سے یاد کرتی تھی۔ وہ نجم الدین کون تھے؟ مصر کی سرزمین کا ایک نوجوان ہے نجم الدین، مگر حالت یہ ہے بڑے مالدار ہیں، بڑے رئیس ہیں، مسلمانوں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ وہ غم میں مبتلا ہیں، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ گھر والے کہہ رہے تھے، بھائی کہہ رہے تھے، ماں کہہ رہی تھی، بھتیجے بھائی کہہ رہے تھے، پڑوسی کہہ رہے تھے، رشتہ دار کہہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے شادی کر لو، مگر کہا شادی نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ ادھر سے اصرار ہے، ادھر سے انکار ہے، شادی کر لو، شادی کر لو، مگر کہا شادی نہیں کروں گا۔ مسلمانوں پریشانی کے عالم میں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے شادی نہ کرنے کی؟ اپنے شادی نہ کرنے کی وجہ اگر بیان کیا ہے تو چل کر کے مسجد کے امام سے بیان کیا ہے۔ ایک دن چلے ہیں نجم الدین مسجد کے امام کے پاس، مفتی وقت کے پاس، قاضی وقت کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور جب بیٹھے ہیں امام نے پوچھا تھا بات کیا ہے؟ مالدار ہو، رئیس ہو، کر کے بڑے اچھے ہو، دینداری ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، مگر بات کیا ہے کہ آپ کے چہرے پر شکن ہے، آپ غم میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کہا امام صاحب کوئی اور وجہ نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، رب کی ساری دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، مگر ایک بات ہے جس کے غم میں میں ڈوبا رہتا ہوں۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں شادی نہیں کیا ہوں۔ امام صاحب نے کہا آپ کے پاس رب نے سب کچھ دیا ہے، جب چاہو شادی کر لو۔ کہا میں شادی کرنے کے لیے سوچتا تو ہوں، مگر جو خاتون مجھ کو چاہیے آج تک میرے انتخاب کے حساب سے خاتون کوئی نظر نہیں آئی۔ پوچھا وہ کیسی خاتون ہونی چاہیے؟
نجم الدین نے کہا ایسی خاتون ہونی چاہیے جو میرے نکاح میں آئے، آنے کے بعد جو ہے اس سے جب کوئی بچہ پیدا ہو وہ بچہ ایسا بچہ ہو جو اپنے وقت کا سلطان ہو، اور جب وہ سلطان ہو تو وہ سلطان ایسا جو ہے بہادر سلطان ہو کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرے اور یہودیوں کے قبضے سے مسلمانوں کے قبضے میں لا کر کے دے دے۔ وہی سلطان میں چاہتا ہوں ایسی خاتون سے میرا رشتہ ہو جس سے کوئی سلطان پیدا ہو اور وہ بیت المقدس کو فتح کرے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے مگر خلوص میں کتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پائی جا رہی ہے۔ خلوص کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا خلوص ہے، دل کے اندر خلوص و محبت لیے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں نجم الدین کا حال یہ ہے کہ نجم الدین امام سے بیان کر رہے ہیں میں ایسی خاتون سے رشتہ چاہتا ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے میں ایسی خاتون کو ڈھونڈ کر کے بتلاؤں گا۔ اتنے پہ مسجد کے دروازے پر ایک دستک ہوتی ہے، دستک ہوتی ہے، السلام علیکم۔ امام نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا کون؟ کہا میں وہی خاتون ہوں جس کو آپ نے بھیجا تھا رشتے کے لیے۔ مجھ کو امام صاحب رشتہ جو ہے رشتہ سب کچھ اس رشتے میں سب کچھ ٹھیک ہے، لڑکا جوان ہے، لڑکا جو ہے طاقتور ہے، لڑکا جو ہے مالدار ہے، لڑکا خوبصورت ہے، لڑکے میں سب کچھ ہے مگر ایک چیز کی کمی ہے۔ کہا وہ کیا کمی ہے؟ کہا لڑکا دیندار نہیں ہے۔ کہا کیسے لڑکے سے تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہا مجھ کو ایسا لڑکا ہونا چاہیے کہ جو لڑکا میری زندگی میں آئے اور جب میرے وطن سے کوئی بچہ پیدا ہو وہ کوئی معمولی بچہ نہ ہو، اپنے وقت کا سلطان ہو اور وہ بیت المقدس کو فتح کر کے یہودیوں کے قبضے سے مسلمانوں کے قبضے میں دلائے۔ اتنا سننا تھا۔ امام نے نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کیا تھا اور کہا تھا نجم الدین تیرے دل کی آواز کو تیرے خدا نے سن لیا ہے اور تیرے رشتے کو مسجد کے دروازے پہ بھیج دیا ہے۔ آپ نے کہا نجم الدین اب ایسا رشتہ تجھ کو ملے گا نہیں، جلدی سے گھر چلا جا، اپنا کپڑا تبدیل کر لے اور پہن کر کے جلدی سے آ، میں یہیں پر اس کا تیرا نکاح کر دوں۔ نجم الدین نے کہا امام صاحب گھر جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا نکاح کر دیجئے۔ کہا جا کم از کم اچھا کپڑا تو پہن لے، مجھے کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نجم الدین نے کہا مجھے اسی کپڑے میں میرا نکاح پڑھایا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا اتنا سنہرا موقع کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے چاہتا ہوں میرا نکاح اسی مسجد کے اندر اس خاتون سے ہو جائے۔ امام نے نکاح پڑھایا تھا اور جب نکاح پڑھا دیا، نکاح پڑھانے کے بعد وقت بیتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے نجم الدین کے گھر پہ، ایک بچہ پیدا ہوا ہے ان کی بیوی کے بطن سے۔ وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، اسی کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی۔ اللہ اکبر۔